بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالات ہیں اور ہماری جانب سے کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے جواب حاضر کیے جائیں گے۔ تو آئیے ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وضو کے بعد کچھ دعائیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، جن کو ہم سنتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں؟ کچھ بھائی ہمارے ہیں جو دعائیں کئی ایک پڑھتے ہیں، وضو کے درمیان بھی پڑھتے ہیں، وضو کے بعد بھی پڑھتے ہیں، تو ان کی حقیقت کیا ہے، اس سے ہمیں آگاہ کرائیں۔ جواب میں ہم کہیں گے کہ جی ہاں، وضو کرنے کے بعد کی دعا حدیثوں میں مذکور ہے۔ آئیے ہم آپ کو پہلے سنا دیں۔ ایک حدیث میں آیا ہوا ہے، ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او یسبغ الوضوء او فیسبغ الوضوء ثم یقول، تم میں سے کوئی بھی آدمی ہے جو وضو کرتا ہے اور پورا وضو کرتا ہے یا پوری طرح سے دھلتا ہے، ثم یقول، پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، یعنی وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، تو آپ نے فرمایا الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ ایسا کہنے کہ وضو اچھا صحیح کامل وضو کرنے کے بعد کوئی آدمی یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، تو آپ نے کہا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ دعا وضو کر لینے کے بعد کی ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے، من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال، جو آدمی وضو کرے اور اچھا وضو کرے اس کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا اس سے لمبی ہے اور آپ نے یہ دعا جو بتائی ہے، اس کے بعد فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنۃ یدخل من ایہا شاء، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے بھی چاہے اندر جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کے سے ایک دعا اور بھی مروی ہے وضو کے بعد ہی کی، وہ بھی ہے، آپ حدیث میں آیا من توضأ فقال بعد فراغہ من وضوئہ، جس نے تو وضو کیا اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد کہا، وضو سے فارغ ہونے کے بعد کہا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ حدیث یہ جو دو بتائے گی کہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، حدیث میں آیا کتب فی رق ثم جعل فی تابع فلم یکسر الی یوم القیامہ۔ اس کی یہ دعا چمڑے کے یعنی ورق پر لکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس پر مہر لگا دی جاتی ہے اور رکھ دیا جاتا ہے ایک ظرف میں، ایک لفافے میں، اس کے بعد یہ اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک قیامت نہیں قائم ہو جائے گی، یعنی اس کا ثواب اسے محفوظ طریقے سے قیامت میں مل جائے گا۔ اب اس کے بعد اور بھی کیا دعائیں ہیں؟ حدیثوں میں یہی دعائیں مذکور ہیں جو وضو کے بعد کی ہیں، لیکن کچھ لوگ وضو کے درمیان بھی کچھ دعائیں پڑھتے ہیں جب گردن کا مسح کرتے ہیں، جبکہ اس کا بھی مسح ثابت نہیں ہے، ایسا کچھ مسح سر کا ہے، یا ایسے ہاتھ دھونے کے بعد پھر مسح کرنے کے بعد ایسی کوئی دعائیں حدیث میں وارد نہیں ہیں، لہذا ان دعاؤں کا کوئی ثبوت نہیں جس کو آپ نے پوچھا کہ ہم بتائیں کہ کیا ان کی پوزیشن ہے، تو اس سلسلے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی دعائیں ہیں، جو یہ اگر یہ کہیں کہ حدیث میں ایسا حکم آیا ہوا تو یہ غلط ہے، یا کہ دعائیں کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو یہ غلط ہے۔ اگر انسان کوئی اپنی دعا ایسے کرتا ہے، کسی بھی وقت کرتا ہے، کوئی عام سی دعا اس کو حدیث پر منسوب نہ کرتے ہوئے، تو اس کے لیے گنجائش ممکن ہے، لیکن اسے یہ سمجھنا کہ حدیثوں کے الفاظ یہی ہیں یا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں بھائی ہمارے پوچھ رہے ہیں کہ کیا مسلمانوں کے لیے جیسے کرامن کاتبین ہیں اور اسی طرح سے ان کے دائیں اور بائیں طرف ایک نیکی لکھنے والا ہے، ایک برائی لکھنے والا ہے، یہ فرشتے ہوتے ہیں، تو کیا
غیر مسلموں کے لیے بھی ایسے 2 فرشتے لکھے ہوئے ہیں جو ان کی اچھائی اور برائی لکھتے ہیں؟ تو جواب میں ہم کہیں گے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے فرشتے ہیں جو ان کے حسنات اور سیئات کو لکھتے ہیں، لیکن یہ حسنات اور سیئات غیر مسلمانوں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے لکھا جاتے ہوں، اور اس قسم کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سب کے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ جب سب کے اعمال لکھے جاتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، اور ان کو حساب دیا جائے گا، ان کو برقرار کرایا جائے گا، تمہاری یہ غلط کام ہے، تو اعمال نامے میں وہ چیزیں درج ہوں گی تو ان کے لیے بھی پائے جاتے ہیں۔ لہذا آپ کا یہ سمجھنا کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آئیے ہم آپ کو آیت سناتے ہیں۔ سورہ قاف میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ ترجمہ بھی سن لیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کے دل کے اندر بات پیدا ہوتی ہے، جو وسوسے جیسی آتی ہے، اور ہم اس کے شہ رگ سے جو گردن میں ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان، جب اس سے ملیں گے 2 ملنے والے، داہنے اور بائیں والے، جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قعید، قعود یعنی قائد ہیں، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ما یلفظ من قول، جو کچھ بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے کوئی حرف، الا لدیہ رقیب عتید، تو اس کے پاس ایک سخت نگراں موجود ہے۔ تو اسی صورت میں یہ انسان کی پیدائش کی بات اللہ تعالیٰ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اور اس کی جو ساخت کی ہے، اس کا جو دل ہے، جو کچھ اس پہ گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کی خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پاس اس سے بہت قریب ہیں، اور اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، دائیں اور بائیں سے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور جو کچھ بولتا ہے اس کو نوٹ کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ سارے انسانوں کے ساتھ ہے، دائیں اور بائیں سے فرشتوں کا ہونا، اور ان کے اعمال کو لکھنا اور ان کا رجسٹر بنا دینا، یہ موجود ہے۔ اور یہ لکھنے کی بات قرآن مجید میں آئی ہوئی ہے، سورہ جاسیہ کے اندر ہے وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس میں بتایا گیا کہ یہ ہماری کتاب یا ہمارا رجسٹر ہے جو تمہارے بارے میں سچ باتیں بتا رہا ہے۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ، ہم نوٹ کرایا کرتے تھے جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ تو جو کچھ عمل کرتے ہیں اس کو نوٹ کیا جاتا ہے، اس کا نسخہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ نسخوں کا اثر ہے، ان آیتوں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ہاں یہ سب نوٹ کیا جاتا ہے، اس کو نسخ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کے لیے یہ چیز موجود ہے، تو یہ سب کے لیے ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اللہ تعالیٰ حاکم ہیں، عادل ہیں، کسی کو بھی بلا اس کے گناہ کا ثبوت دیے اس کا مواخذہ نہیں کرنے والے ہیں۔ قیامت میں پہنچ کر کے میدان محشر میں جہاں حساب و کتاب ہوگا، لوگوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے، ان اعمال کی بنیاد پر اس کی غلطی ثابت ہوگی، پھر جیسا اس کا حکم ہوگا، جیسے اگر اس کو سزا کے بعد چھٹکارا ملنے والا ہے تو بھی جہنم میں جائے گا اور چھٹکارا بعد میں پائے گا۔ ایسی غلطی ہے شرک و کفر کی ہے جس کے بعد چھٹکارا ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر اعمال نیکی کے بڑھے ہوئے ہیں تو اس کا فیصلہ بھی ہو کر کے جنت میں جائے گا۔ اور اگر غیر مسلموں کے غیر جو ایمان اللہ پر نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کے اعمال حسنہ ہیں، تو عام طور سے ان کا بدلہ ان کو دنیا کی زندگی میں دے دیا جاتا ہے، وہاں آخرت میں پہنچ کر کے ان کے نیکی کے کام کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے کہ جس طرح سے انسان کا لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ بطاقہ جو ہے، یہ کارڈ جو ہے، اس کے لیے نجات کا باعث بن سکتا ہے، کبھی چاہے بعد میں ہی ہو، لیکن جہاں پر وہ اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرتا ہے تو نجات کا کوئی کارڈ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے سارے اعمال اس کے سامنے ہیچ ہو جائیں گے، اور وہاں پر کچھ پہنچ کے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لیکن انسان کا حساب و کتاب ہوگا، اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظالم نہیں ہے، اس کو بتا دیں گے کہ تمہارا جو کام تھا، تمہارا یہ کام نوٹ کیا ہوا ہے، تمہارے لیے تمہارے کاموں کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہے۔ تو چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو،
سب کے لیے لکھنے والے موجود ہیں، ان کے اعمال نامے میں چیزیں درج کی جاتی ہیں۔ اور ایسی صورت میں جب اعمال نامے درج کی جاتی ہیں چیزیں تو بلا شبہ اس کو حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ ہم رات کو جو سوتے ہیں، حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ ہم اپنے برتنوں کو جن میں پانی ہوتا ہے خاص طور سے ان کو بند کر دیا کریں، ڈھانک دیا کریں، اور اسی طرح سے جو آگ ہو اس کو بجھا دیا کریں۔ لیکن کیا اس کی کوئی دلیل بھی ہے اس حکم کی کہ آگ بجھا دیں اور برتنوں کو ڈھانک دیں؟ تو ایسا حکم کیوں آیا ہوا ہے؟ جب آج کے زمانے میں شاید اشکال پیدا ہو کہ برتن کیا ہو تو ٹوٹی کی طرح پانی کھلو تبھی آتا، بندی رہتی ہے، اور اسی طرح سے آگ بجھانے کا بھی آگ جلتی ہی نہیں عام طور سے، ہیٹر سے کام چل جاتا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جی یہ کام جو حدیث میں بتایا گیا ہے یہ مناسب ہے۔ آئیے میں پہلے وہ حدیث سنا دوں آپ کو جس کے اندر یہ حکم آیا ہوا ہے۔ حضرت جابر کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے کہا ہے قط الاناء، برتنوں کو ڈھک دیا کرو، وأوقوا السقاء، اور مشک وغیرہ جس میں پانی ہوتا ہے تھیلیوں میں ان کو باندھ دیا کرو، وأغلقوا الابواب، اور دروازوں کو بند کر دیا کرو، وأطفئوا السراج، اور چراغ بجھا دو، فإن الشیطان، اس لیے کہ شیطان لا یحل سقاء، کوئی برتن مشک جو ہے پانی، کوئی تھیلی جس میں پانی ہو اس کو نہیں کھولتا ہے، ولا یفتح بابا، اور نہ کوئی بند دروازے کو کھولتا ہے، ولا یکشف اناء، اور کسی ڈھکے ہوئے برتن کا ڈھکن بھی نہیں اٹھاتا ہے، فإن لم یجد احدکم الا ان یعرض علی انائہ عودا ویذکر اسم اللہ فلیفعل، اور اگر کسی کو اپنے گھر میں بند ڈھکن، کسی برتن پر ڈھکن لگانے کے لیے کوئی چیز نہیں میسر ہو پاتی ہے تو اسے چاہیے کہ کوئی لکڑی لے جو اپنے برتن کے اوپر سے ایسے رکھ دے چوڑائی پہ۔ فإن الفوئس قد تضرم علی اہل البیت بیتہم، آپ نے جو حکم دیا تو کہا اس کو کر دے۔ اور چراغ کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اگر چراغ جلتا ہے اس کو نہیں بجھاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ چوہا چوہیا اس کی بتی کو کھینچ کر کہیں لے جائے، آگ لگا دے۔ تو موجود اس زمانے کے حساب سے جب بتی جلتی تھی تو یہ ممکن تھا، یعنی جو چراغ جلایا جاتا تھا، لیکن بقیہ اور چیزیں جو ہیں دروازے بند کرنا اور بتی بجھا دینا، جیسے لائٹ بند کر دینا، اور الیکٹرک کی جو چیز چالو ہو جس کی کوئی ضرورت نہیں ہو اس کو بند آف کر دینا، یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی بوتل میں پانی ہے اس کا ڈھکن لگا دینا، یا اگر تھیلی میں پانی اس کو باندھ کر جیسے مشک وغیرہ اس کو باندھ کر رکھ دینا، تو یہ سب آج بھی ضروری ہے، اس لیے کہ شیطان ان میں اپنے اعمال کر سکتا ہے۔ اور سونے کے وقت کے بارے میں بھی حدیث میں آیا ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، جب سوتے ہو اس وقت آگ کو جلتی نہیں چھوڑا کرو، یعنی بجھا دیا کرو۔ اور اس سلسلے میں آپ نے جو کہا کہ ہیٹر وغیرہ جلتے ہیں، یا اس طرح سے ہیٹر جس پہ کھانا پکایا جاتا ہے، تو بجلی کے ان تاروں کو، ان بٹنوں کو آف کر دیا کرو تاکہ اس کا توصیلہ جو وہاں تک پہنچتا ہے وہاں نہ پہنچ سکے آگ۔ ایسے ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی ایک روایت میں آیا ہوا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے رسول کے زمانے میں ایک گھر جل گیا تو آپ نے کہا ان ھذی النار عدو لکم فاذا نمتم فاطفئوها، یہ جو گھر جل گیا یہ تمہاری آگ دشمن ہے، لہذا جب تم سونے چلو تو اس کو بجھا دیا کرو۔ تو ایسی چیزیں جس سے بعد میں آپ کی غفلت سے نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ ایک چیز تو اپنی جگہ پر ہے، جیسے آگ کا بجھا دینا، لائٹ کا آف کر دینا، ایسے تار جن کے ذریعے سے شارٹ ہو سکتا ہے ان کو بند کر دینا، یہ سب ضروری ہے، اس کا آج بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ورنہ ایسا جب نہیں کرتے ہیں تو کتنی جگہوں پر آگ محض اس وجہ لگ جاتی ہے کہ ایسی لائٹیں چالو تھی، ایسے بجلی کے کنیکشن چالو تھے جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن چھوڑ دیا گیا تو اس کے نتیجے میں گرما کر کے جلا اور جل کے جلا دیا۔ یا اسی طرح سے آپ نے جو کہا کہ برتنوں کو بند کر دیا کرو، تو ظاہر بات ہے کہ شیطان بھی اگر کھلا پائے گا، اس پہ آپ نے بسم اللہ کر کے کوئی چیز رکھی نہیں، ڈھکن نہیں کیا، دروازہ بند نہیں کیا، تو اس نے گھسنے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی ہدایت دی ہے
تو ہمیں اس کے حساب سے عمل کرنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس میں اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان، لیکن آپ اس کو سمجھتے نہیں، لہذا آپ کو حدیث کے ان الفاظ کے حساب سے کام کرنے کی آج بھی ضرورت ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال طرف چلتے ہیں، اس میں پوچھ رہے ہیں، ایک خاتون کا سوال ہے، وہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے لیے آج کل نماز پڑھنا بہت مشکل ہو گیا ہے، مجھے بتایا انہوں نے کہ ہم حمل سے ہیں اور اب ہم بیٹھ کر کے یا اسی طرح سے سجدے میں جا کر کے ہم نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں، بہت ہی سخت تکلیف ہوتی ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں ان حرکتوں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے یہ۔ تو پوچھ رہے ہیں کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، نماز کیسے پڑھیں جب ہم سجدہ نہیں کر پاتی ہیں، اور اسی طرح سے سجدے کے بعد بیٹھ نہیں پاتی ہیں، تو ہمارے کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ جی ہاں، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نماز خاص طور سے ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ اس میں بہت سی آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ روزے کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، جیسے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے ہیں، اسی لیے تو سفر میں ہو روزہ نہیں رکھو۔ اسی طرح سے کوئی بہت بڈھا ہو گیا اور روزے کے بارے میں نہیں پڑھتا، نہیں روزہ رکھو، اس کا فدیہ ادا کرے گا، یا کوئی بیمار ہے روزہ رکھنے کی سکت نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے پریشان ہے تو روزہ نہیں رکھے گا، بیماری کا ثبوت ہونا چاہیے تو روزہ چھوڑ دے تو کچھ حرج نہیں ہے۔ ایسی نماز کے بارے میں حقیقت میں بہت سی آسانیاں دی گئی ہیں۔ پہلی آسانی دیکھیے، پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، جس کے پاس سلس البول ہو اور پریشانی ہو، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو اکٹھا دو نماز پڑھی جا سکتی۔ آپ کے لیے بھی، آپ اگر بیٹھ نہیں سکتی ہیں تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں، اس لیے کہ جو بیٹھ نہ سکے، جو کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے، اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، جو بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے وہ لیٹے لیٹے پڑھ سکتا ہے، اور جس کے اعضاء و جوارح حرکت نہ کرتے ہوں وہ آنکھ کے اشارے سے ہی پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ کی جب مشکل ہے تو آپ بھی ایسا کر سکتی ہیں۔ بس ایک نصیحت ہم یہ کریں گے، وہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کے لیے جتنا امکان موجود ہے آپ اتنا کیجئے، کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، کھڑے رکوع جا سکتے ہیں تو رکوع میں جائیے، سجدہ نہیں کر پاتی ہیں تو آپ کرسی پہ بیٹھ جائیے اور کرسی پر سے اشارے سے پڑھیے، یا ایسے ہی آپ کسی پوزیشن میں بیٹھ سکتی ہیں تو وہاں بیٹھیے اور اسی حساب سے اشارے سے سجدے میں نہ جائیے۔ المہم یہ ہے کہ آپ کو جیسے ممکن ہے کیجیے، لیکن فرض نمازوں میں اہتمام زیادہ کیجیے ادائیگی کی، اور نفل نمازوں میں تو آسانیاں زیادہ ہیں۔ آپ جو جس پوزیشن میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری بیٹھ کر نماز پڑھی ہے، یا اس طرح کوئی آدمی کسی بھی حالت میں بیٹھ کر کے نوافل پڑھ سکتا ہے، لیکن فرض نمازوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اور ہم اسی کے ساتھ آج آپ سے چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے جب دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کے دیگر سوالات کے ہم جوابات پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے ہم چاہتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی تعاون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔